اور متقی کون ہے؟ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، گوشت کھانا مخصوص نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے۔ تو اللہ کی رضا میں پھر انسان اس بات کا بھی خیال کرے گا کہ میں قربانی ایسی کروں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی زیادہ عطا فرمائے اور غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ ہے، یعنی کھانے میں بھی لذت والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ میں، ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام یہ فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، ورنہ پچھلی شریعتوں میں قربان تاکلہ النار، قربانی کا گوشت جانور ذبح کر کے باہر رکھ دیا جاتا تھا میدان میں، اور جس کی قربانی قبول ہوتی رات کو آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تو اس کی قربانی وہیں پڑی رہتی تھی۔ اس میں بے پردی بھی ہوتی تھی، جس کی قبول نہیں صبح سب کے ہاں ذلیل ہوتا کہ دیکھو یہ فلانے کی گائے ہے، فلانے کا بکرا پڑا ہوا۔ اس امت پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا کہ اس کو ختم فرما دیا، اور قربانی کی قبولیت کس کی ہے کس کی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ظاہر میں سب ایک طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ اس لیے ہمیں قربانی میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ گوشت اچھا ہو، مفید ہو۔ آج کل جو ہے عام طور پر بڑے موٹے تازے جانور لیے جاتے ہیں جن کو سال ہاں سال 2 سال مکھن کھلایا جاتا ہے، بادام کھلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی شریعت نے کوئی ترغیب نہیں دی، شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ جانور موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے، لیکن موٹا تازہ فربا سے مراد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو صحابہ کرام نے کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے قربانی کے لیے کسی جانور کو مکھن نہیں کھلایا، کسی کو بادام نہیں کھلایا، کسی کو 2 سال تک دودھ نہیں پلایا۔ بھائی انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ جانوروں کو مکھن اور گھی کھلا رہے ہو؟ کون سی حماقت ہے؟ کون سے اسلام ہے؟ کوئی اسلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پہ قربانیاں کی تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ، لیکن اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے خرید کر لائے تھے، یمن سے 100 اونٹ خرید کر لائے، جیسے عام پلے ہوئے جانور تھے ایسے ہی پالتو جانور تھے، لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی۔ تو یہ افراط و تفریط ہے کہ آدمی جو ہے قربانی کے لیے اتنا موٹا جانور، اور پھر 20-30 لاکھ 40-40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپے کا جانور خریدا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہوتا، بھوسا ہوتا، بھوسا، چربی، بھوسا کھانے کے لائق نہیں، اس نے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب 50 لاکھ کے بجائے اس طرح کا جانور لانے کے اگر ہم جو ہے 30 جانور لے آتے، 35 جانور لے آتے، نارمل انداز کے پلے ہوئے، تکڑے ہٹے کٹے چلنے پھرنے والے، جو ورزش جن کی ہو، جن کا گوشت بھی لذیذ ہو، مفید ہو، غریبوں کا فائدہ بھی ہوتا۔ اب 35 جانوروں کا گوشت کتنا زیادہ ہوتا بنسبت کے ایک جتنا بھی موٹا ہوگا، چلو 10 من ہوگا، 15 من ہوگا، کتنا ہوگا؟ اس لیے اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری، اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے بغیر کوئی عمل کو مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔